جو ہے نا اس کے پاس ہے، اور اس کے حمزہ شاہ. میں بہرحال زیادہ سیاست میں نہیں جانا چاہتا. میرا مقصد صرف یہی ہے، ان پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی ہو یا ٹی ایل پی، تو میرے دل و دماغ سے ہی ایک دہشت گرد جماعت ہو چکی ہے. اس کا تو نام لینا ہی میں پسند نہیں کرتا ہوں. یہ بہت غلیظ ترین لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، ان پہ پابندی نہ لگانے والے بھی بہت مصیبت اور عذاب میں آئیں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی اسی طریقے سے دہشت گرد ہیں جیسے داعش ہے. سمجھ گئے؟ یہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد اور جہالت کا ٹولہ ہے. اس کا تو میں نام لینا ہی پسند. رہی بات دوسری، تمام دنیا میں مساجد ایک ہے، اذان ایک ہے، مسلمان ایک ہیں. ہمارا ملک ہے جہاں ہم سنی، وہابی، شیعہ، اہل حدیث، پھر سنیوں میں 3-4 طبقے، سبز گرین پگڑیوں والے، براؤن پگڑیوں والے، اور پھر تبلیغی جماعت. اور پھر تبلیغی جماعت جب بیچارے طارق جمیل صاحب نے، وہ بہت اچھا انسان ہے اور بہت ہی عظیم عالم ہے، دین ہے، وہ حقیقت میں ایک دین کا کام بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اور عبدالوہاب صاحب جو گزر چکے، اللہ کروڑوں رحمت فرمائے ان پر، وہ بھی حاجی عبدالوہاب، وہ بھی ایک عظیم انسان تھا جن نے دین کا جھنڈا بلند کیا پرامن طریقے سے. کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی انہوں نے فتنہ نہیں پھیلایا. ان کو جیسے کہا گیا وہ ویسے کرتے ہیں. انہوں نے جناب یہ سبز پگڑی والے نے انہی کے مقابلے میں پھر ایک اور ملتان میں اجتماع شروع کر دیا. کیوں؟ کہ ان کا دین ٹھیکیداری ہے. ان کی یہ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، یہ اللہ کے رسول کے ٹھیکیدار ہیں، وہیں سے بھیجے گئے ہیں، مدینہ سے یہ آئے ہیں. اور مدینہ مکہ کو بولتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، تو وہ تو غلط لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ آبی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ تو. اور تم سچے آگے ہو پاکستان میں، تم یہ مٹھی بھر ٹولہ، تم ہی سچے آگے ہو، ٹی ایل پی والے، لبیک والے، اور یہ بریلیت شرک و بدعت پھیلانے والے. او بھائی، یہ مزاریں اور ان پر عبادت کرنے والے اور مزاروں پر جانے والے، اور مزاریں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس پر سوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے کسی مزار پر جانا جائز نہیں ہے. مزار پر جانا ہی جائز نہیں ہے. ہاں، قبرستان ٹوٹلی، مثلا جنرل بات ہے کہ قبرستان میں گئے جی، کیا دعا کر، بس اتنا ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ دعا جا کے کر سکتے ہو، وہ بھی دعا ان کی مغفرت کی، اپنے یہ نہیں کہ وہاں سے کچھ مانگنے جاؤ گے، چڑھاوے چڑھاؤ گے، قربانیاں کرو گے. یہ وہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ فراڈ. تو اس قسم کی چیزیں جب ہمارے ملک سے نہیں ہٹیں گی، ہمارا ملک بربادی کا سبب بنا رہے گا. میں وزیر داخلہ صاحب سے بھی عرض کر رہا ہوں، تمام ملک کے اسٹیبلشڈ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، کہ ہمارے ملک میں شرک و بدعات کے تماشے ختم نہ کیے گئے، یہ مزارات اپنے قبضے میں گورنمنٹ نہیں لے گی، مساجد مدارس قبضے میں نہیں لے گی، تب تک اس ملک میں امن پیدا نہیں ہوگا. یہ مولویت یہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، صرف شیطانیت لباس ہے. جو شیطان جبہ پوش تھا، شیطان اہل علم تھا ساری دنیا سے زیادہ، اور جبہ پوش اور بہت بڑا ولی تھا، وہ بنا ہوا تھا. تو یہ وہی لوگ ہیں. انہی کے بارے میں حدیث آ چکی ہے کہ 14ویں صدی کے علماء جو ہیں وہ علماء نہیں ہیں، وہ شیطان اور کنجر ہوں گے. اور ان کے لیے باقاعدہ حدیث ثابت ہو چکی ہے، اور وہ حدیث ہے، میں اپنی زبان نہیں استعمال کر رہا، حدیث کی زبان ہے کہ 14ویں صدی کے علماء ایسے ہوں گے جیسے اسٹیج پہ ناچنے والے کنجر. تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوتی ہے؟ یہ 14ویں صدی کے علماء ہیں، ان کا کوئی بھی دین سے واسطہ نہیں ہے. یہ چندے کے پیسے سے پل رہے ہیں، اور چندہ پتہ نہیں کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی سود ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ان کے لیے سب حلال ہے، وہ ان کو مل رہا ہے. اور یہ چندے کے پیسے سے اپنے گھر بنا رہے ہیں، اور مسجد بنا کے دکانداری کر چلا رہے ہیں، مدرس بنا کے مدرسوں میں لوگوں کو، بچوں کو تربیت دی نہیں جاتی. الحافظ و کل جاہل، یہ بھی حدیث ہے کہ حافظ بن جاتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا دین پہ کیسے چلنا ہے، دین کیسے چلانا ہے. بس کرمن بس وہ رٹی ہوئی زبان سے
جناب وہ تراویحاں پڑھا دو، پتہ ہے ہی نہیں ہم نے پڑھا کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، حقیقت میں پوچھو تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور میں عمران خان صاحب سے ایک بہت بڑی گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے وزیر داخلہ صاحب سے، لیکن سب سے بڑا تو وزیر اعظم ہی ہے نا، یہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف میں چیف جسٹس۔ میری درخواست ہے خدا کے لیے، دل کے درد سے، ساری زندگی ہم لوگوں نے اپنی عمر باہر گزار دی اپنے بچوں کی روزی کے لیے، لیکن دل بہت درد سے دکھتا ہے، یہ دل بہت دکھتا ہے جب ایسے تماشے ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کرو، غریبوں کا ساتھ دو، اس مہنگائی کو ختم کرو، ان جماعتوں کو ختم کرو، ایک مٹھی ہو جائے یہ عوام کو ایک مٹھی بناؤ، یہ عوام ایک مٹھی ہو، ایک مسجد ہو، ایک مدرسہ ہو، ایک وقت ہو، ایک ٹائم ہو، ایک اذان ہو، ایک نماز ہو۔ میں نے تو ایران میں جا کے دیکھا تو میں سنی تھا، میں تو مسلم ہوں، بس وہاں بیٹھے ہوئے شیعہ، لیکن مسجد ہے، چوکیدار ہے، میں نے نمازیں پڑھی ان کی، شیعہ کی مساجد میں، سنی کی مساجد میں، کوئی کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ دنیا کے اور ملکوں میں گیا، کہیں بھی شیعہ سنی کا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں ملیشیا میں رہ رہا ہوں، وہاں بھی کوئی فتنہ، کوئی شیعہ سنیت نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں حیران ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کام پہ توجہ دے کر اس کام کو کمپلیٹ ہونے تک جس بھی ادارے کی ذمہ داری ہے، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا وزیر ہے، مشیر ہے یا کوئی آفیسر ہے، ایک کام جو ذمہ لگایا گیا ہے، اس کو جب تک وہ کام کمپلیٹ نہ ہو تب تک اس آفیسر کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ وہ ذمہ داری پوری کرے، اس کام کو کمپلیٹ کر کے دکھائے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ پاک ہمارے ملک کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ عمران خان صاحب کو مہنگائی پر قابو کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس ملک پر مزید دیر پا حکومت کی توفیق دے، تاکہ یہ ملک کو کسی راہ پر گامزن کر سکے۔ اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسے پڑھے لکھے انسان، محبت والے، اور عمران خان صاحب میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، وہ کہ عظیم لیڈر ہیں دنیا کے، پاکستان کے ہی نہیں صرف دنیا کے، کہ وہ انشاءاللہ، یہ ایک الگ بات ہے کہ باپ کے 10-12 بیٹوں میں ایک بیٹا اگر یہاں 2-4 بیٹے خراب نکلے تو ایک الگ بات ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر عمران خان کی پوری ٹیم میں کوئی ایک آدھ کام نہیں کر سکتا تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا، کسی سے ہوتا ہے۔ تو وہی کوشش ہو رہی ہے، عمران خان جو کوشش کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ ثانیہ نشتر جیسے بہترین دل و دماغ کے لوگ، بہترین سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار لوگوں کی انشاءاللہ صحبت میں اللہ تعالیٰ اس ملک کو کامیاب کرے گا۔ شاہ مامون جیسے لوگوں اور شہباز گل جیسے اور عظیم ترین لوگ، ان کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اب آخری بات میں یہ بتاتا چلوں اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے کہ ملک کی خاطر حکومت کا ساتھ دے، کہ ملک ٹوٹے نہ، ملک برباد نہ ہو، اپنی کرسیوں، اپنی سیاست کی خاطر حکومت کو برباد نہ کرے، خدا کے لیے اپنی سیاست کی خاطر ملک کو برباد نہ کرے، ملک کو، قوم کو عذاب میں نہ ڈالے، اپنی سیاست کی خاطر، کرسیوں کی خاطر اپنی عزت کو مت دیکھو۔ اللہ کے نے جو انعام دیا ہے، یہ ملک دیا ہے، یہ ماں کی دھرتی دی ہے، جو یہ دھرتی ماں کی عزت کرو، اور اسی دھرتی کی خاطر اس عوام کا ساتھ دو، اس ملک کی حکمرانوں کا ساتھ دو، تاکہ یہ ملک چل سکے، یہ ملک ترقی کر سکے۔ یہ میری گزارش ہے اپوزیشن سے، وہ یہ مت کرے، یہ روزانہ کے
روزانہ کے جھگڑے فساد اور یہ سارا کچھ ختم کرو، ختم کرو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر جو تم کر جاؤ گے وہ عمل جو اچھا کر کے جاؤ گے اس دنیا سے، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو کامیابی کی طرف، دین و دنیا کی کامیابی عطا کرے. مولویوں کو اللہ پاک ہدایت عطا کرے. ہم سب کو ہدایت دے. پاکستان کے رہنے والے لوگ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یقین مانیے پاکستان کا نام بدنام. کیوں؟ پاکستان کا گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں، بدنام. اب عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے. اس کا وہ ثمرات شروع ہوئے، مگر وہ یہ دیکھ لیں TLP والا دیکھ لیں. آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ہے. یہ لفظ اللہ کا جو اللہ کے حق کے لیے آیا ہے، یہ خدا کے لفظ کو کسی میں شریک مت ٹھہراؤ. یہ لفظ کسی اور انسان پر، نبی پر استعمال نہیں ہو سکتا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا آدم، لبیک یا عمران، لبیک فلاں 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 نہیں. یہ نبی پر بھی استعمال. خود نبی نے فرمایا کہ شرک و بدعت نہیں کرنا، قرآن کو تھام لینا، فتنہ و فساد مت پھیلانا، کسی کالے گورے کو کوئی حیثیت نہیں ہے، سب برابر ہیں. اور میں یاد رکھنا TLP کے دوستوں، اور PPP ہو یا جماعت اسلامی والے ہوں، یا یہ ٹیڑھی ٹوپیاں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے سراج الحق صاحب، ہر وقت دیکھو اس کی سر پہ نا سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹیڑھی کیوں رکھتا ہے؟ یہ سب ریاکار لوگ ہیں، سب ریاکار لوگ ہیں، سب ریاکاری ہمارے ملک کو یہ دیمک کی طرح کھا گئی ہے، ریاکاری اور شرک و بدعت اور مولویت. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. اب آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب، آخر میں یہ گزارش کر رہا ہوں، سختی سے سٹینڈ لینا پڑے گا فوج چودھری جیسے لوگوں کو. اور شہباز گل بہت ہی اچھا لیڈر ہے، اور مراد علی شاہ، شیخ رشید صاحب، ان کو سختی سے سٹینڈ لینا پڑے گا وزیر داخلہ صاحب کو، کہ ان لوگوں کا قلعہ کما کریں. یہ جو برباد لوگ ہیں اور لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، سادہ لوگوں کو جہالت اور کمپونگ، یعنی میننگ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ گاؤں کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو پکڑ کے ان کو زور سے دین سکھائے جا رہے ہیں. جی یہ کرو. اور خدا کے لیے خدا کا نام لو. کیوں برباد کر رہے ہو نئی نسل کو؟ کیوں برباد کر رہے ہو نئی جنریشن کو، بچوں کو، عورتوں کو؟ بیچاری عورتیں جن کا عقل شام کو جو ہے نا عقل ایڑی میں ہوتا ہے. یہ بھی شرعی سچی بات ہے کہ ایڑی میں عقل ہوتا ہے، وہی شام کو نکل جاتا ہے. ان بیچاریوں کو کیوں تم برباد کر رہے ہو؟ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالے جا رہے ہو، ان کو پھنساتے ہو ان چکروں میں. اللہ جانتا ہے، ایسی خبریں سن کے دل روتا ہے کہ دیکھو جی بچیوں سے کیا، چھوٹی بچی، معصوم بچیوں سے. یہ مولوی نعت خان دیکھو، زینب کا واقعہ، مولوی نعت خان، یہ انہی TLP کا بندہ، مولوی نعت خان ہو کے ان نے یہ نہیں سکھایا، انہوں نے تربیت نہیں سکھائی. یہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ سپر ہائی وے پہ واقعہ ہوا عورت کے ساتھ بدماشی کا، وہ کیوں ہوئے؟ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر مولویت اسلامی طبقہ صحیح ہوتا تو ایسے ہوتے. سکھاؤ. تمہیں مولوی حضرات صاحب سے میری گزارش ہے، تمہیں سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے لایا گیا ہے، نہیں کہ نہ کہ اس لیے کہ یہ باپ اٹھ کے بیٹیوں کو اور ماں باپ کو، بیوی کو ذبح کر دیتا ہے، اور بیٹا اٹھ کے ماں باپ اور بہنوں کو ذبح کر دیتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. اللہ تعالی ہمیں سب عذاب سے نکلنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم و کرم کرے، اور اس عوام کے حال پہ رحم و کرم کرے جو عوام پس رہی ہے غربت کی چکی میں. ہم ساری زندگی باہر گزار چکے، مگر ہمیں اپنے ملک سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو چکا. مجھے افسوس ہے عمران خان صاحب
وزیر داخلہ صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو حکومت ملی ہے، اگر اس حکومت کو بھی اگر عمران خان نہ چلا سکا، عمران خان نے کامیاب نہ بنایا، تو میں یہ لکھ کے دیتا ہوں، لکھوا لو، اور یہ میری یہ شواہد اور گواہی کے لیے یہ ویڈیو میری جو ہے نا، یہ ویڈیو ہی کافی ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر عمران خان اس ملک کو کامیاب نہ کر سکے، ملک کامیاب کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اور عمران خان صاحب سے میری التجا ہے کہ اب یہ ملک مرنا ہم قبول کر لیں گے، ہم جان دینا قبول کر لیں گے، لیکن یہ ملک آرام سے ان لوگوں کے حوالے کرنا نہیں ہے، حوالے نہیں کرنا ہے، ان چوروں سے مقابلہ کرنا ہے، ان چوروں کو باقاعدہ قانونی اور حربے سے ہر طریقے سے ان سے نجات دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چوروں کو بھی ہدایت دے کہ یہ بھی ملک کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ہر ادارے کو توفیق دے کہ وہ سیدھا ہو جائے اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے، ورنہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا کچھ نہیں ہے۔ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک جج کی نہیں مانتا، ایک جج، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ اللہ کرے حکومت ان تمام چیزوں کو قابو میں لائے، یہ مساجد خصوصاً مدارس کو رجسٹر کرے اور اپنے قبضے میں لے۔ بس ہر ملک میں ایسے ہے، حکومت ہی خرچہ دیتی ہے، حکومت ہی وفاق کو اپنے انٹر میں کرے اور وفاق کے ذریعے سے ہر مسجد اور مدارس کے خرچے برداشت کرے، مگر ان مولیوں کے قبضے سے چھڑا لے بس۔ اور کہیں بھی ملک کی ریاست کی کسی خطے پر بھی غیر قانونی مسجد ہو، چاہے مدارس ہو، چاہے سکول ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی تعمیرات نہ ہو سکے گورنمنٹ کی رجسٹری کے بغیر۔ تمام اداروں کو اپنی ذمہ داری سونپنا ضروری ہے۔ کل کو خدا کی جان دینی ہے، کل خدا کو جان دینی ہے، کل یہ ابھی اسی وقت خدا کو جان دینی ہے۔ آپ کی قدرت میں نہیں ہے یہ جان، اللہ کی قدرت میں ہے تمہاری جان مال، یہ سیکنڈ میں لے لے گا اور پھر تمہیں جان کا حساب دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔